السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج کا پروگرام خاصا متنازع ثابت ہونے والا ہے بہتوں کے لیے، لیکن اگر ایماندارانہ طور پر اس پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی میرے اس خیال سے اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے نظر آئیں گے جس کا اظہار میں کرنے جا رہا ہوں۔ میڈیا فریڈم رپورٹ 2025 کا اجرا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاندار اجرا ہو چکا ہے۔ آزادی صحافت کا چورن ایک مرتبہ پھر بیچا جانے لگا ہے۔ صحافت کے اہم ترین ستون کو، جو ریاست کی تعمیر و ترقی میں کسی عاقل و بالغ نے کبھی کہا تھا کہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو خطرات ایک مرتبہ پھر دکھائی دینے لگے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سخت پالیسیاں ہیں، سینسرشپ ہے، میڈیا کنٹرول میں اضافہ ہے، اینکران کرام آف ایئر ہوئے ہیں۔ کچھ اسی قسم کے جھمیلے لیے ایک دنیا بھر کی ایک رپورٹ وہ میرے سامنے کھلی ہے۔ 2025 صحافیوں کے لیے خونی ترین سال، دنیا بھر میں 128 جانیں ضائع ہوئیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم IFJ کے مطابق دنیا بھر میں کم از کم 128 صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے نصف سے زائد ہلاکتیں مشرق وسطیٰ میں ہوئیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں اس ایک رپورٹ کا، اور شکر میں بجا لاتا ہوں اللہ رب العزت کا کہ کہیں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی ان ہلاکتوں کی ذمہ داری بھی پاکستان پر، ریاست پاکستان پر، عوام پاکستان پر، حکومت پاکستان پر نہ ڈال دی جائے۔ حکومت کے حوالے سے میں کبھی بھی لینینٹ نہیں رہا، حکومت کسی کی بھی ہو، میں ہمیشہ سے سانو کی موڈ پہ لگا رہا ہوں۔ اس ایک دور میں کہ جس وقت عمران خان کو صادق اور امین بولنا ہی سب سے بڑی دیانت سمجھی جاتی تھی، میں نے کبھی نہیں کہا۔ اس ایک دور میں جس وقت گڈ رپورٹنگ کی، مثبت رپورٹنگ کی فرمائش ہوتی تھی، میں یہیں اسی چینل پہ بیٹھ کر کے میں نے کبھی انورٹڈ کاماز میں پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کی۔ آج بھی میں جو مناسب سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں اور بول کر کے گھر چلے جاتا ہوں۔ 5 لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے آج تک مس کال بھی کسی نے دی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے رپورٹ آئی ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس رپورٹ کے پہلے میں کچھ مندرجات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر بات کرتے ہیں اس پر۔ رپورٹ بتا رہی ہے پاکستانی میڈیا پر مکمل کنٹرول اور سینسرشپ کے باوجود صحافیوں کو قتل، گرفتاریوں، غداری کے مقدمات، جبری آف ایئر، بینک اکاؤنٹ کی بندش، ECL میں نام اور اداروں کو اشتہارات کی بندش جیسے مسائل کا سامنا رہا۔ دنیا بھر میں یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں، پاکستان میں ہی نہیں۔ سینسرشپ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، سب سے بڑی سینسرشپ جو میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں وہ ہے سیلف سینسرشپ۔ دنیا بھر میں میڈیا ہمیشہ شاید مہذب ملکوں میں آزاد رہا ہو۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن مائی لینگویج، لیکن میں کم کر کے بھی اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں میڈیا زیادہ تر مادر پیدر آزاد رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہوا، اور اب تو دہشت گردی کی ایک نئی شکل ہے میڈیا، یہ کیمرہ اپنے موبائل میں آپ کے ہے، وہ آپ لے کر کے جرنلسٹ بن کر کے کسی کے بھی کپڑے اتار دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تھینک گاڈ میں خود یہاں اس پیڈسٹل پہ بیٹھ کر کے پیکا جیسے قوانین کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ چلو کسی حوالے سے تو کسی کو کہیں ڈرنے کا کوئی ایک وجہ وہم پہنچائی گئی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چھپنے اور نشر ہونے والے مواد کی یکسانیت نے آزاد صحافت پر کئی سوال کھڑے کر دیے۔ ایسا پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا۔ مردانہ کمزوری سے لے کر کے معذرت کے ساتھ اور بچے نہ ہونے کا علاج، یہ بڑے بڑے ڈبل کالم میں اس کے اشتہارات چھپتے تھے، بلکہ فل پیج اشتہارات بھی آپ نے میرے خیال ہے سوسائٹیز کے چھپتے دیکھے ہی ہوں گے۔ مڈ ویک سیکشن چھپا کرتا تھا، کبھی فرائیڈے اسپیشل چھپا کرتا تھا، کبھی کچھ اور چھپا کرتا تھا۔ اس میں باقاعدہ یہ سو کالڈ ڈاکٹرز اور حکمہ کے یہ سو کالڈ طبی آپ نے حربے، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس سے ناآشنا رہے ہوں گے۔ اس وقت میڈیا کی آزادی کہاں گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ بتایا گیا ہے کہ پاکستان 2025 کی عالمی میڈیا ریٹنگ میں 6 درجات کی تنزلی نیچے گیا ہے کہ 158ویں نمبر پر آ چکا ہے، اور اس کے لیے میڈیا خود ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے صرف حکومت ذمہ دار ہے۔ اس بات پہ بہت دیر بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے جا کے بات کریں گے۔ اب آ رہا ہے سب سے دلچسپ حصہ اس رپورٹ کا۔ صحافیوں کو قتل، گرفتاریوں، غداری کے مقدمات، جبری آف ایئر، شناختی کارڈ کی رجسٹریشن کی منسوخی، بینک اکاؤنٹس کی بندش، ECL میں نام شامل کیے جانے والے جانے اور اشتہارات کی بندش جیسے مسائل کا سامنا رہا۔
اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا جس میں صحافی ایک طرف سے اپنے پروگرام میں کسی مہمان کو بلاتا تھا، دوسری طرف سے اپنے یوٹیوب چینل پہ یا کسی پوڈ کاسٹ میں اس کو بٹھا کر کے اور اس سے مال و متاع گھسیٹتا تھا۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ جن صحافیوں کو، سو کالڈ صحافیوں کو سینچا گیا، توطلع ریاض خان ان میں نمبر 1 تھا۔ اس کا صرف ڈومیسائل مجھ سے بہتر تھا، مجھ سے اچھا صحافی نہیں ہو سکتا وہ، میں اپنے آپ کو صحافی کہتا نہیں ہوں، لیکن جو لوگ عمران ریاض خان کو صحافی مانتے ہیں، میں یہ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا تیر چلایا بھیا اس نے، ماں سوائے اس کے کہ ایک جی لکھ کر کے دے دی تھی اور اس کا ڈومیسائل بھی مجھ سے زیادہ زرخیز تھا تو اس پہ مہر لگا کر کے اور اس کو دی عمران ریاض خان بنا دیا گیا۔ گدھے پہ بیٹھ کے گدھے کو شرمندہ کر کے لندن جا کر کے مال و متاع کما رہا ہے۔ کل اس کا ایک شارٹ چل رہا تھا، ریل چل رہی تھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، باقاعدہ اب تو ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، داڑھی سفید ہے اور شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ میں اس آدمی کو صحافی نہیں سمجھتا اس لیے اس کے بارے میں کم بولوں گا، لیکن ان لوگوں نے جتنا کسی کی کچھ کر کے اپنے منہ کالے کیے ہیں، اپنے اکاؤنٹس بھرے ہیں، اپنے پیٹ کے تندور میں آگ لگائی ہے، اس کے بارے میں کوئی فریڈم رپورٹ بات نہیں کر رہی۔ اب آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ ذکر، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ حکومت کی تنگ نظری کی وجہ سے متعدد اینکر پرسنز کو ان کے پروگرام سے آف ایئر کر دیا گیا یا گھر جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ جب حکومت کی جانب سے کسی کو گھر بھیجا گیا ہے۔ ڈسکریشنری پاورز، سپریم پاورز، اٹموسٹ پاورز ہمیشہ حکومتوں کے پاس نہیں ہے، اور اگر حکومت نے اس کو استعمال کیا جب پہلے یہ غلط نہیں تھا، اس پہ کوئی سینہ کوبی نہیں ہوئی، تو آج یہ برا کیوں کرے حضور والا؟ اب میں آپ کو صحافیوں کے نام بتا رہا ہوں۔ ان صحافیوں یا اینکرز میں کاشف عباسی، حبیب اکرم، پارس جہاں زیب، سمینہ پاشا، سمیع ابراہیم، عارف حمید بھٹی، فلاں فلاں سمیت کئی ٹی وی اینکران کرام شامل ہیں۔ 99.99% لوگ انصافی ہیں، یوتھیے ہیں، پی ٹی آئی کے پروپیگیٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں۔ چلانا شروع کرو یار یوٹیوب چینل ان کے جو ہیں۔ سب سے پہلے اس کا چلاؤ عارف حمید بھٹی، یہ ذرا دیکھتے جائیے، یہ ان کی صحافت ہے۔ عارف حمید بھٹی کے یہ 3 عدد تھمنیل میں نے نکالے ہیں، یہ 3 تھمنیل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر کے آپ کو افاقہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی میرے پاس پریویو نہیں ہے، میں بالکل کاڑا ہوں، مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ ٹیلی ویژن میرے سامنے ہے لیکن اس میں اب آیا ہے۔ عارف حمید بھٹی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ایک ایک کر کے چلاتے جاؤ، میں اس کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے پریویو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی صحافت ہے۔ ذرا پہلی لائن پڑھیے اور اس کے بعد والی دونوں لائنز سطور پڑھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے فنے خواں یہ ہیں، کتنے بڑے یہ انٹیلیکچوئل ہیں، کتنے بڑے دانا ہیں، کتنے بڑے بینا ہیں۔ اس کے بعد آئیے جناب والا حبیب اکرم، حبیب اکرم پر آؤ۔ حبیب اکرم جناب یہ پڑھیے ذرا، یہ عمران خان کی مدحت میں انہوں نے صرف رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا، ان میں سے زیادہ تر کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، اس لیے ڈیفینیٹلی ٹھوک کر کے بات کر رہا ہوں۔ تینوں ان کے وہ دکھا دو اور پھر آپ مجھے بتائیے یہ صحافت کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو پروپیگیشن کر رہے ہیں، یہ تو میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان نے تہلکہ مچا دیا، اڈیالہ سے بڑی خبر، کبھی میرے منہ سے ایک سبزی کا نام نکل جائے گا، کہاں آ رہی ہے وہ خبر؟ کب سے آ رہی ہے وہ خبر؟ اب دکھاؤ وہ جھوٹا، وہ امریکی جو ہے، وہ حقیقی آزادی کا سب سے بڑا سالار جو بنا ہوا تھا، وہ چٹیا والا سامی ابراہم، وہ جس کو ٹرانسجینڈرز نے ادھار کرنے پہ مارا تھا۔ یہ اتنے بڑے دانا ہیں، یہ اپنی جیب میں امریکی نیشنلٹی لے کر کے اور پاکستانیوں کو حقیقی آزادی بیچ رہے تھے، جب تک ایک موبائل نے ان کو انٹرسیپٹ کر کے دوسری نے ان کو اٹھا کے اور لے آ کر کے جوتے بازی ان کی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا وہ پاسپورٹ اور وہ ویزا پروئے کار انورٹڈ کاماز ملا کر کے اور یہ یہاں سے دفع ہوئے، اس سرزمین کو انہوں نے خسکم جہاں پاک کیا۔ کس کو آفیر کیا ہے بھیا؟ کون رہ گیا بھیا؟ صدیق جان، وہ لگا اس کا، اس کی ایک خبر آج تک صحیح نہیں ہوئی، میں اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ اس کی ایک خبر کسی دن، کبھی ایک بیان میں کہتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا عمران خان آ جائے گا، ایک دن کہتا ہے کہ بس اب اڈیالہ کے تالے کھلنے والے ہیں، ایک دن کہتا ہے کہ شہباز شریف گھر جانے والا ہے، ایک دن کہتا ہے کہ بس عمران خان جو ہے وہ وائس رائے بن کر کے، اب کدھر آ رہا ہے؟ آزادی صحافت مطلب صحافی نہ ہو گیا، جیسے کالا کوٹ پہن کر کے وکیل اپنے آپ کو ہر چیز سے ماورا سمجھ لیتے ہیں،
ایسے ہی صحافی اپنے آپ کو آزادی صحافت کی آڑ میں ہر تنقید، ہر رول اینڈ ریگولیشن سے مبرہ سمجھتے ہیں. اور نہیں بھائی، میڈیا کنٹرولڈ ہے، ہونا چاہیے. ڈنڈے کی قوم ہے، جب تک نہیں پڑے گا نہیں سدھرتے. پیٹرول پمپ پہ لائن میں لگنے کی تمیز نہیں ہے، اے ٹی ایم کی لائن میں لگنا ان کو نہیں آتا. بناتے نا، قوم بنانے کے لیے جو آئے تھے، کیوں نہیں بنایا؟ دنیا بھر میں میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے. پاکستان میں اگر اب ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑی اہم پیش قدمی ڈیولپمنٹ ہے. کتنے میڈیا گروپس ہیں، کتنی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جہاں سینسر کمیٹی کام کرتی ہے؟ نام بتائیے. ایک کے بعد دوسرا نام شاید لیتے ہوئے آپ شرمائیں گے، جھجکیں گے. میں کام کر کے آ چکا ہوں، 2006 سے یہی کام کر رہا ہوں. کچھ فرق نہیں پڑتا کسی کو. آؤ کرو اور کر کے گھر چلے جاؤ. کوئی نہ پوچھنے والا ہے نہ گشنے والا. اور اس کے بعد جو یہاں کر کے جاتے ہو اس کا اجر پاؤ اپنے گھر پہ، اپنے اکاؤنٹس میں. تو کیوں تمہارے بینک اکاؤنٹ فریز نہیں ہوں گے بھائی؟ یہ بینک اکاؤنٹ زرخیز بھی تو ہوئے تھے عمران خان کو رحمت اللہ علیہ اور وائسرائے بتا کر کے. اپنے لہجے کی تلخی کے لیے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق MNA پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل صاحب. سر، آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نواز کے MNA بابر نواز خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر. دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا رسک اٹھانے پر میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. بابر نواز خان صاحب، سر آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ رائٹ. قادر خان مندوخیل صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور والا، آپ نے میرا سارا فتویٰ، سارا جو وہ تھا انٹرو، وہ آپ نے سن لیا. میڈیا فریڈم رپورٹ 2025، سر کچھ کہیے. میں تو بہت بول چکا. نہیں، میں تو سمجھے کہ آپ کی اردو اچھی ہوگی. میں تو پٹھان آدمی ہوں، اردو میرے صحیح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں حضرات کو شو پہ لانے میں رسک اٹھا دو. رسک تو ہم اٹھا رہے ہیں جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. خود تو پٹ چکے، ہمیں بھی پٹوائیں گے. ٹھیک ہے. یقیناً ہر جگہ کالی بیڑیاں موجود ہیں، چاہے صحافت میں ہو، چاہے وکلا میں ہو، چاہے بیوروکریسی میں ہو، ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن سوال یہ، جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، میرے ایک عزیز ہے، وہ سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی پارٹی میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار میں یہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، عمران خان رہا ہو جائے گا، بس اب چند کی بات ہو گئی ہے. بولے جب آگے دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں نکلتا ہے. تو میں نے کہا یہی تو منجن بیچتے ہو، وہ اس کی ہیڈ لائن ایسے دے دیتے بندہ بولے کہ بس کنی بات آ گئی. اچھا کبھی کبھار میں بھی چونک جاتا ہوں کہ ہو گئی بات، اب رہا ہو گئے. بھائی کیسے رہا ہو گئے؟ جب آگے دیکھتا ہوں تو وہ فضول کی گفتگو. ظاہری بات ہے اسی وجہ سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے. آج PTI کا ایک رہنما میرا ساتھ آپ کے شو سے پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارا ایک ٹویٹ ہم نے کر دیے ہے، 6 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. ہاں تو بڑی پاپولر ہے. تو میں نے کہا یار 6 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو ابھی جو آپ نے پشاور، جو 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے 25 لوگوں کو شوکاز دیا، وہ کس وجہ سے دیا؟ کہ وہ پبلک نہیں لا سکے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اور ابھی جو یہ محترم نواز صاحب ہے، یہ اس کا سیٹ نون لیگ ان کا صوبے سے جیت چکا ہے. تو کائے ہو لیں. پھر یہ آپ پنجاب آ گئے، اور پنجاب میں آپ نے انتخاب کس کیے؟ فوڈ اسٹریٹ. اب آپ کراچی کا فوڈ اسٹریٹ یا بنس روڈ لے لیں، یا آپ کا کلفٹن لے لیں، وہاں موٹر سائیکل جانے کا راستہ ہے، پیدل لوگ فیملی بیٹھتے ہیں. اب اس میں آپ 200-400 ہجوم گھسیڑ دے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا دیکھ لیں، وہاں لوگ، میں خود جب پچھلے اسمبلی میں تھا، میں اپنے بھائی اور بیٹے کو لانے کے لیے اس کا شناختی کارڈ کے باقاعدہ پرمیشن لیتا تھا. یہ اصول ہے. اور پھر وہ بھی وزٹرز کی گیلری میں بیٹھ کے، اور وہ صرف اسمبلی کی کارروائی دے کے اس کے بعد چلتا بنے گھر. آپ وہاں گھس رہے ہو یوٹیوبر کے ساتھ، ماشاءاللہ. پھر نون لیگ نے بھی کوئی کمی نہیں کی. اب ایک شخص جس نے مینا خان آفریدی صاحب سے سوال کیے چرس کا، وہ میں نے آج ایک شو میں کسی سے اگلوایا. وہ کہہ رہے اس کا نام محسن بلال نام ہے. کون سی چینل میں؟ کسی چینل پہلے تھا کسی میں نے. نہ وہ موصوف کسی چینل میں ہے، نہ کسی اخبار سے ہے. تو آپ کا پلانٹیڈ دا بندہ. اس نے جب مینا خان سے کیا کہ آپ اپنی گاڑیوں میں چرس لے آئے، اس نے بھی پھر کسر نہیں چھوڑا. جو اس نے جواب دیا وہ میں بول نہیں پاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو جواب تو پھر اس طرح آئے گا. غلط کیے، دونوں نے غلط کیے، میں کسی کو وہ نہیں کروں. اس کے بعد جا کے آگے سے پختونوں کو جو گالیاں پڑی،
اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ نا، ہم یہ جاگ پنجابی جاگ والا کارڈ نہ کھیلا ہے، نہ کبھی کھیلنے کی حمایت کرتے ہیں، نہ کسی پشتون کارڈ کا، نہ کسی سندھی کارڈ کا نہ حمایت کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی بات کی ہے. لیکن بات یہ ہوتا ہے نا، آپ صرف کراچی، میرے اور آپ کے شہر میں 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں یہاں پہ، تو آپ پورا دنیا میں جو پشتون ہوتے ہیں سب کو گالی دی صرف ایک سہیل افریدی کی وجہ سے. ہاں اچھا، پھر سہیل افریدی کو جو آپ نے گالی دی ہے تو وہاں بھی تو سارے پشتون نہیں ہیں، وہاں بھی مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں. سوال یہ کہ ہماری سیاست یہاں تک پہنچ گئی، تو بات آپ نے صحافت کی ہے، تو کیا یہ لفافہ جو صحافت ہے یہ کس نام کا نام ہے؟ یہ جو یلو جرنلزم کے تھے کس نام کا نام ہے؟ اچھا اس کے بعد اس کو بھی چھوڑیے، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، میں ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہوں. اکثر میری جو تکرار ہوتی ہے، جس کو آپ لڑائی کہیں گے ٹی وی چینل پہ، ایک صاحب بیٹھا ہوتا ہے نون لیگ کا، ایک ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، ایک جیسا میں ہوتا ہوں پیپلز پارٹی کا، ایک ہوتا ہے تجزیہ نگار. وہ تختی جو تجزیہ نگار ہے وہ پکا پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ فنڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری لڑائی اس کی اس بات پہ ہوتی ہے. اور ایک آپ نے بات کی حریف عامی بٹی کی، اس کے ساتھ بھی میری کئی تکرار ہو چکی ہے، اور بلکہ عمران ریاض کی شو میں ہو چکا ہے جب یہ جینن میں تھا. تو میں نے کہا یار یہ نام کی نیچے تختی جو لگی ہے دفاعی تجزیہ نگار، تو ذرا ان سے پوچھو کہ آپ کو فوج کی گالیاں پڑھ رہی ہے اور تو حرام خور پینشن بھی لیتے ہو اور پھر فوج کو گالیاں بھی پڑھاتے ہو، سمجھے نا. تو تکرار ایسے لوگوں سے کہنے کہ میرا مقصد ہے کہ بہت سارے آپ تجزیہ نگار دیکھیں گے، میں سب کا نام نہیں لوں گا، لیکن جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اس نے تھوڑی سی بات غلط کی، طبیعت میں نے سوئٹ کر رکھا ہے، ادار میں نہیں چھوڑتا ہوں. بابر نواز خان صاحب سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، بہت عرصے کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی ہے، تشفی قلب کا سامان بنی آپ کی آواز. حضور والا پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ میڈیا فریڈم رپورٹ 2025 کا جو آج اجرا ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ سخت پالیسیاں ہیں، سینسرشپ ہے، میڈیا کنٹرول میں اضافہ ہوا ہے، اینکرز کو آف ایئر کر دیا حکومت نے. جناب من پوچھنا مجھے یہ تھا، حالانکہ میں بتا چکا ہوں یہ پوچھنا کیا تھا، کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا اگر ایسا ہو ہی رہا ہے تو، لیکن صحافی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ حکومت اس حوالے سے کیوں لیت و لال سے اب تک کام لیتی رہی ہے؟ یہ اتنے سارے لوگوں کے شکوے گلے رنجشیں لوگوں کو جو لاحق ہیں، اس کے لیے حضور کوئی سامان تو ہونا چاہیے. صرف سینسرشپ کے سہارے آپ میڈیا کو چلا رہے ہیں؟ کیسی سینسرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے تمام وہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ میرے خیال ہے پورے پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو ٹی وی پہ آ کے بات نہ کر رہا ہو. اور وہ جو ان کو بھی اگر سینسر ہیں تو وہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے اس وقت فیصلہ دیا تھا کہ جو کنوکٹڈ کوئی بھی مجرم ہوگا وہ جو ہے تو اس کے نہ سیاسی وہ کر سکتا ہے کسی قسم کی بات، اور نہ اس کو آپ میڈیا پہ لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو سب ٹھیک چل رہا ہے. اس کے علاوہ سب ٹھیک چل رہا ہے. سر لوگ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کئی اینکران کرام کا نام دیا گیا کہ جی ان کو آف ایئر کر دیا گیا، انہیں جبری طور پر گھر بھیج دیا گیا، بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے. کچھ صحافیوں کے کیا نام لوں، آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے، جن کے پروگرامز بند کر دیے گئے تھے، ان کو بات کرنے تک نہیں دی جاتی تھی، ان کو کئی شہروں میں داخلے بند ہو گئے تھے. اصل تو وہ تھا کتھن ان پہ، اور آج الحمدللہ سارے وہ لوگ کر رہے ہیں، اپنے پروگرام کر رہے ہیں. ہاں جو صحافی ہیں وہ کر رہے ہیں، جو کسی پارٹی کے ورکر ہیں وہ نہیں کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں صحیح ہو گیا. حضور والا تھوڑا سا توقف دیکھیں، آپ نیوٹرل ہیں، آپ ابھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، نیوٹرل ہیں، آپ صحافت کر رہے ہیں، لیکن اسی کی بنسبت آپ اگر ابھی کسی جماعت کی نمائندگی کرنی شروع کرتے ہیں تو وہ تو پھر بات غلط ہے. درست ہے، درست ہے. صحافی کا کام یہ ہے کہ ہر ایک کو دنیا کے سامنے ہر بندے کو لے کے آئے، ہر جماعت کا موقف سامنے آنا چاہیے. جیسے ابھی میں بات سن رہا تھا، جیسے وہ لاہور والی بات کی گئی ہمارے سی ایم کے حوالے سے، بے شک اس صحافی کا سوال جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. مینا خان سے جو کیا گیا وہ اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، لیکن جو الفاظ آگے سے مینا خان نے ادا کیے میرا خیال ہے وہ بھی کنڈیمنیبل ہیں، کہ ان کو اگر اس کسی بندے نے کوئی بات کی ہے تو آپ اس کی حد تک رہیں. آپ اس بلو دا بیلٹ جا کے ایسی باتیں کرنا، ایک صوبے کا وزیر اور اس کے بارے میں، اور وہ وزارتیں بھی ان کے پاس ایسی کہ جس میں یہ چیزیں ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اس بندے کی شخصیت پہ اثر نہیں پڑتا، یہ ہمارے پورے صوبے کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے ایسی باتوں سے. ایبسولوٹلی رائٹ سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس جاؤں. قادر خان مندوخیل صاحب، سر فیوریٹزم ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہے.
پیپلز پارٹی پہ بھی الزامات لگتے ہیں، اور بعض صحافیوں کے بارے میں تو آپ جنونلی قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. میں ایک صاحب کے ساتھ ایک عرصے ایک پروگرام کرتا رہا ہوں ایک چینل پہ، وہ بھی تبصرہ نگار کی آڑ میں جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ کیا تھے. میں نے ایک دن اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا تو آن ایئر وہ اپنا مائک اتار کر کے اور اس لیے چلے گئے کیونکہ ان کو میری بات ناگوار گزری تھی، اور شام کو ان کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا تھا سیکریٹریٹ پہ. حضور والا اس قسم کے لوگ سیاستدانوں کی ضرورت ہوتے ہی کیوں ہیں آخرکار، کہ جن کو کبھی نوکریاں دے کر کے اور ان سے اپنا جو ہے وہ پپلو فٹ کرایا جاتا ہے، کبھی ان کو گھر دیا جاتا ہے. ایم کیو ایم بھی اس طرح کی کام کرتی رہی ہے، نون لیگ کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات ہر دور میں عائد ہوتے رہے ہیں. پی ٹی آئی نے تو خیر حد ہی کر دی. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ باقی تو سب آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں آپ نے ایم کیو ایم کا نام لیا ہے، مجھے ایک پروڈیوسر بتا رہا تھا کسی چینل کا، کہہ رہے ہیں کہ وہ فون آ گیا تھا کہ آپ آئیں گے یا ہم آ جائیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم آتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آئے گے کلاشنکوف سمیت تو کیا ہوں گے. بھائی وہاں جب گئے تو باقاعدہ پورے چینل کو وہ نوٹ کرے تھے کہ ایم کیو ایم کی خبریں کون دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے ہو. اچھا بھائی دے دیتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مطلب آپ مجھے کبھی بھی پیپلز پارٹی نے میڈیا کے اوپر قدغن کی ہر وقت مذمت کی ہے، اور کبھی بھی میڈیا نے پیپلز پارٹی کا لحاظ کیا مجھے بتا دو. جتنا ہو سکے پیپلز پارٹی کی ایسے کی تیسے کرنے کے لیے میڈیا میں ہم نے کبھی میڈیا کو خریدا نہیں ہے. میں اور پارٹیوں کا نام لے رہا ہوں، خریدتے جا رہے ہیں، باقاعدہ ڈیسک ہے، باقاعدہ سب کچھ ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے سارا. اور پھر 2 منٹ بعد جو اشتہار آ رہا ہے کروڑوں روپے کا، تو اس کا مطلب خریدنا ہی ہوا نا. میں ایک تو آپ صحافی کو الگ سے لفافہ دو، ایک چینل کو آپ 2 منٹ بعد کروڑوں کے اشتہار دو، تو خریدنا ہی ہوا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ہر وقت بھگتا ہے. ہم نے عدلیہ کو بھگتا ہے ہمیشہ، عدلیہ نے ہمیشہ ہم پر وار کی ہے. ہم نے میڈیا کو بھگتا ہے، میڈیا نے ہمیشہ ہم پر وار کی ہے. لیکن آپ بتا نہیں سکتے ہو کہ کبھی ہم نے میڈیا کے سامنے رکاوٹ بنی یا چڑھائی کی ہے، جیسا نون لیگ نے کی ہے سپریم کورٹ کے اوپر، یا جس طرح پی ٹی آئی جس طرح سوشل میڈیا کی ضرورت تجزیہ کرے، ہم نے کبھی نہیں کیا. نہ ہم نے صحافی کے اوپر کیے. ایک بھی چینل نہیں بتا سکتا ہو کہ پیپلز پارٹی کا یہ چیتا چینل ہے، جبکہ میں آپ کو ایک چینل بتا سکوں کون کس پارٹی کا فیور کر رہا ہے. اب تک کے علاوہ آپ کو تو بیچارہ میرے خیال میں نہیں پوچھ رہے، آپ کی وجہ سے شاید. نہیں ایسا نہیں ہے. بابر صاحب، حضور والا نون لیگ پر بھی بڑے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہر دور میں، ہر زمانے میں. سر اس وقت بھی جب میں آپ سے بیٹھا بات کر رہا ہوں، ایون ہمارے ہی چینل پہ کچھ عرصے پہلے خبر چلی تھی، باقاعدہ میں نے اس کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کیا تھا اس نیوز رپورٹ کو. پی ٹی وی میں کچھ اینکران کرام کی بھرتیاں ہوئی ہیں خطیر معاوضے پر، اور وہاں خود باقاعدہ آپ کے جید رہنماؤں اور قیادت نے سوال اٹھایا کہ ایک ایسا آدمی کی جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، جس کی کوئی سے نہیں ہے، اس کو اتنے معاوضوں پر ایز این اینکر پی ٹی وی جیسے ادارے میں بھرتی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں فیوریٹزم ہے. حضور والا پی ٹی آئی نے یہ جہل کیا، قابل مذمت. لیکن سر جمہوریت کی آڑ میں جمہور کی جیب پر اس قدر وار اور پھر اس سے اپنی من مرضی کے گیت گوانا، حضور والا بہت سارے نام اس وقت بھی برسر روزگار ہیں. ہلو جی بابا نواز خان صاحب، میرا سوال ختم ہو گیا سر. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سن لیا، جواب عنایت کیجئے. اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں میں نے میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھرتی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ریسنٹلی ابھی میرا 1 مہینہ ہوا ہے میں اسمبلی میں آیا ہوں، تو شاید اس سے پہلے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اس کو چیک کر کے وہ بتا سکتا ہوں، اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پیڈ لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں تو صحافی مانتا ہی اس کو ہوں جو نیوٹرل ہو کے جو اصل حقائق دنیا کے سامنے لے کے آئے. میں ان کو تو وہ کہتے نہیں کہ جو یوٹیوب چینلز کھول کے بیٹھ جائیں اور کچھ لوگوں کو فیور کرنے کے لیے حقائق سے بھی دنیا کی نظریں پھیریں. یہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ بھی رہے ہیں، آپ نے خود دیکھا اتنی بڑی ہم نے جنگ لڑی، وہ اس جنگ کو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے بالکل 2 نمبری کی جنگ ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل کے کر رہی ہیں. بالکل یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ان کو جھیل ہی نہیں سکتا، یہ تک کہا گیا ہے. یہی پاکستان میں بیٹھ گئے، مطلب یہاں پہ بیٹھ کے کہا گیا، یہاں پہ بیٹھ کے اور ایسے طریقوں سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اب دوسرے ملکوں کا ایجنڈا ان لوگوں کے ذریعے یہاں پہ پھیلا ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں جو بندہ اس پاکستان کا نہیں ہے وہ ہمارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کسی کا بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، کوئی بھی ہے. ہم پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے.
تو وہی بات آ گئی یہاں پہ فیوریٹزم کی جو آپ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو خود کو صحافی کہتا ہے وہ کسی کا فیوریٹ نہیں ہوتا. کئی ایسے دوست ہیں, آپ سے بھی ایک اچھا تعلق ہے, ایسے اور کئی بھائی بھی ہیں جو ہماری کلاس بھی لے لیتے ہیں, مندو خیل صاحب لوگوں کی بھی لے لیتے ہیں, تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی پی ٹی آئی والوں کی بھی لے لیتے ہیں. مندو خیل صاحب نے تو تھوڑی نہیں زیادتی کا شکوہ کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو ہر دور میں نشانہ بنایا گیا. لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر خان مندو خیل صاحب, اختصار کے ساتھ اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں, حضور والا, دنیا بھر میں میڈیا جو ہے وہ قریب کنٹرولڈ ہوتا ہے, یا کسی حد تک تو کنٹرولڈ ہوتا ہے, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیمرہ لے کر کے یا پروڈکشن ہاؤس کھول کر کے یا یوٹیوب چینل کھول کر کے یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر کے یا فیس بک پہ دانائی بگار کر کے اور آپ حکومت اور ریاست کی ریٹ پہ سوالیہ نشان لگا دیں, آپ ایک طرف کسی بھی عہدیدار کو کھڑا کر کے اور اس کو جو ہے وہ بالکل الف, آپ سمجھ رہے ہوں گے, کر دیں. سر یہ اجازت تو دنیا کے بڑے سے بڑے جمہوری ملکوں میں میرا نہیں خیال ہے. ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا میں جتنی زرد صحافت ہو رہی ہے, پاکستان اس کا ہمیشہ نشانہ بنتا رہا ہے. ایون آپریشن یہ جو بنیان المرصوص تھا, اس میں کس قسم کی جاہلانہ حرکات و سکنات اپنے میڈیا سے انڈیا نے کروائی, وہ سب احوال آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں. سر بریک سے واپس آؤں گا تو یہ پوچھنے کی اداکاری کروں گا کہ کمپیریٹیولی پاکستان اور انڈیا کی میڈیا میں آپ جو بنیادی فرق ہے, وہ مہین سی لائن, وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ہم ان سے تھوڑے سے بہتر ہیں اور اگر ہم تھوڑا خدا نخواستہ نیچے ہیں تو اس کو صورتحال کو امپرووائز کرنے کے لیے ہمیں کیا عوامل کرنے پڑیں گے؟ ناظرین, اسی سوال کے ساتھ یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور قادر خان مندو خیل صاحب, بابر نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر قادر خان مندو خیل صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک بڑا طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, حضور والا جواب چاہوں گا. دیکھیے, پہلے تو آپ نے پی ٹی وی کی بات کی. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی وی والے مجھے بلاتے تھے, میں نے اس کے ساتھ شرط رکھی, میں اس شرط پہ آؤں گا نہیں پی ڈی ایم کے اوپر تھی, جب آپ پی ٹی آئی والوں کو بلاؤں گے. یہ کیا مطلب, پیپلز پارٹی نون لیگ کو بلا رہے, دونوں اتحادی ہے, تو بات کیا ہوگی؟ تو یقین کریں گے میری شرط مانی, انہوں نے پی ٹی آئی کو لانا شروع کر دیا. اب اس سے پہلے دیکھ لے, پی ٹی آئی کے دور میں ہمیں نہیں بلاتے تھے, پھر ہمارے دور میں ان کو نہیں بلاتے تھے. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ اینکر بڑے بڑے رکھے. میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ اب ایسی چینل ہیں جو 60-80 لاکھ روپے دے رہے ہیں اینکر کو, مطلب 20 لاکھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو ہر کسی اینکر کا وجہ. تو ایسی صورتحال میں آپ پاکستان میں ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس کے بعد آپ بتاؤ کہ اس طرح پی ٹی وی 70,000 یا لاکھ تنخواہ والا کون اینکر کام کرے گا؟ اب مجھے بتاؤ, انوار الحسن ہے, رات کو شو کرے 10 بجے, بہترین. اب دیکھ لیں بینش کے شو دیکھ لیں, بہترین ہے, میں بڑی خوشی سے جاتا ہوں. ڈاکٹر ماریا ہے, اس سے پہلے بڑے چینلوں میں کام کرتی تھی, بہترین وہ کرے تھے. وہ کوئی شازیہ ہے, وہ بھی بہترین. تو میں یہ کروں گا کہ آپ اچھے اینکروں کو لاؤ گے تو پھر مثال کے طور پہ وکیل تو 5,000 کا بھی فیس کا ملے گا, 5 کروڑ والا بھی ملے گا. میں خود وکیل ہوں, سمجھے نا. تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے نا, ڈگری دونوں کے پاس ہے. تو اس طرح صحافت یا اینکری کی ڈگری تو ہر کسی کے پاس ہے, مگر بولنے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی وی نے اس طرح بار کے اینکر کو لا کے امپروو کیا ہے, اس وجہ سے کہ پہلے مجھے شرم آتی تھی پی ٹی وی جانے کا, اب میں جاتا ہوں, مجھے انوائٹ کرتا ہے, میں چلا جاتا ہوں. سر آپ کی بات کاٹ کے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, یہ ناظرین کی دلچسپی کا بھی باعث بنے گی. بابر نواز خان صاحب, آپ بھی میرے خیال سے سن رہے ہیں, تو پلیز ذرا توجہ دیجیے گا. پاکستان کے ایک جید, بلکہ صحافت کے شاید جد امجد سمجھے جانے والے ایک صاحب, جن کو بولنا نہیں آتا, بغیر ریکارڈنگ کے وہ بات نہیں کرتے, بڑا ان کا توتی بولا کرتا. ان کا پروڈیوسر میرے پاس آیا جاب کے لیے, یہ ابھی 1 مہینے پرانی بات ہے. انہوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ سر وہاں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے دوپہر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شام کو 4 بجے پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ہم شام 7 بجے بیٹھ کر کے نا ساری چیزیں فائنل کرتے ہیں, شارٹس نکالتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اچھا میں خاموش سنتا جا رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں سر آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ جن صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کو بولنا آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں. میں نے کہا بہت بڑے صحافی ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی بالکل. میں نے کہا میں بڑا صحافی نہیں ہوں, مجھے بولنا آتا ہے. میں نے کہا میں شام 5 بجے صرف 3 لائنز اپنے ادارے کو دیتا ہوں, ان کے اوپر مبنی آج پروگرام کروں گا. میرے پروڈیوسر سے میری ایکویشن یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کون کون سے گیسٹ چاہیے ہوں گے, وہ مجھے لوپ میں لیتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے یہ ڈی ایس این جی پہ ہے, یہ آڈیو پہ ہے اور یہ دستیاب نہیں ہے, دیٹس آل. اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی,
میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتا رہا ہوں، میں کبھی پڑھ کر کے پروگرام نہیں کرتا، آ کے بیٹھ کر کے جو بھی مجھے بکنا ہوتا ہے بک کے میں گھر چلے جاتا ہوں. یہ میرا سالوں سے معمول ہے. ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک خصوصی پروگرام کرنے کے لیے ایک بار کسی چینل میں مجھے ایک ہمارے مالک نے اور مجھے بٹھا کر کے رٹو طوطے کی طرح سے 2 دن تک پڑھایا. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بیٹا آج شو کرنا ہے تم نے. میں نے کہا سر ڈن. کہہ رہے ہیں جاؤ کرو. میں نے شو کیا اور گھر چلا گیا. رات 2:30 بجے ان کا ٹیلی فون آیا، صبح 4:30 بجے تک بات کرتے رہے، اور آخر میں فون رکھنے سے پہلے میں نے کہا سر اللہ اور اس کا رسول گوائیں میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا، کیونکہ مجھے اس طرح سے شو کرنے کی عادت نہیں ہے. بس آپ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یقیناً دی بیسٹ ہوں گے. میں ان کو رکھے جانے والوں کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا، لیکن ہر دفعہ کا یہ آزمودہ نسخہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بڑا نام ہی بڑے اچھے سوالات کر سکتا ہے. کوئی پیٹنٹ نسخہ نہ وکیل کا ہے اور نہ ہی صحافی کا. یہ ایک میری ازداج تھی. اب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، پھر بابر نواز صاحب کی بات کریں. آپ نے جن یوٹیوبر کی بات کی، یوٹیوبر نہیں، پاکستان کے، نہیں میں وجود سے پہلے اپنی بات کی تھی، وہ صدیق جان فلاں جو آپ نے بات کی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے. ان کی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، او جی فوج کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پھر 10 منٹ بعد سمجھ میں نہیں آپ کیا کریں، او جی پیپلز پارٹی نولی کے لڑائی ہونے والے ہیں، پھر اس کی سمجھ میں نہیں رہے کہ اب کیا کروں، عمران خان زندہ باد. تو میری بات سنو، اب ایسے لوگوں کا جو جھوٹے پروپیگنڈے، یہ اسی طرح پی ٹی آئی کی ورکر کو ورغلاتے ہیں، جیسا آج کل سہیل افریدی ورغلا رہے ہیں. ابھی یہ بھی مشن پہ شروع ہوا ہے. ابھی ان کا ترجمان میرے ساتھ تھا. میں نے کہا یار آپ کی چیئرمین گور خان نے بولا کہ سہیل افریدی کا جو دورہ تھا وہ سرکاری تھا، پی ٹی آئی کا نہیں تھا. تو کہہ رہے اس کو نہیں پتا. تو پھر اینکر نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تو چیئرمین ہے آپ کا. کہہ رہے وہ چیئرمین کا صرف وہ اسلام آباد دیکھ رہا ہے، باقی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اب وہ سندھ کو انہوں نے اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو سندھ آئیں گے. تو میں نے کہا یار یہ بھی بتاؤ پی ٹی آئی کا یا سرکاری دورہ ہے. اگر پی ٹی آئی کا ہے تو گور خان ان بورڈ ہے، اور اگر سرکاری ہے تو پھر سہیل افریدی صاحب کو بولو کہ آپ یہاں سندھ آتے ہوئے ضرور اپنا ہوم ورک کر کے آجئے، جیسے عارفین صدیقی کرتا ہے، ہاں، یا اپنی سوچ ہے. یہ بتائے کہ 12 سال میں آپ نے ٹی ٹی پی کو بتا دے کے آپ نے حکومت چلائی. آپ کوئی اسپتال، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی روزگار، روٹی کپڑا من کیا دیے؟ آ کے سندھ کو بتا دو کہ ہم نے الحمدللہ ڈبل ڈیکر 50 سال بعد ڈبل ڈیکر بسیں شروع کی ہے. پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے. ہماری حکومت، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں 1 منٹ آ رہا ہوں. بابر صاحب آپ متوجہ ہیں، میرا خیال ہے. جی قادر خان مندوخیل صاحب نے یہاں مطالبہ کیا اور یہاں اللہ رب العزت نے ان کی سن لی. میرے سامنے خبر موجود ہے، بتا رہی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کا کراچی اور سندھ کے دورے کا اعلان. عمران خان کا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، کراچی اور سندھ تیار رہے. حضور والا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم وہی ساری ایپیسوڈز کے لیے یہاں پہ بھی تیار ہو جائیں گے خدا نخواستہ؟ بھائی جان، وہ ایک ہندکوں میں مثال ہوتی تھی، وہ ایک بندر بن جاتا ہے بادشاہ، تو وہ کبھی ایک ٹہنی پہ چھلانگ مارتا ہے، کبھی دوسری پہ. کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میری آنی جانیاں دیکھو. ہندکوں میں کہتے ہیں میری آنیاں جانیاں دیکھو. ہم بھی آنی جانیاں دیکھ رہے ہیں بھائی. بس ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، ماچس جلا رہے ہیں، پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. خیبر پختونخوا اس وقت یہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں. ان سے پوچھیں آپ نے کوئی نیا ہاسپٹل بنایا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم 5000 بیڈ کا بنائیں گے. ان سے پوچھیں آپ نے کوئی ہاسپٹل بنایا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں جی لیڈی ریڈنگ ہمارا بنا ہوا ہے. ان سے پوچھیں کوئی ہاسپٹل اور بنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ایوب میڈیکل کمپلیکس وہ ہم نے بنایا ہے. وہ شکر کریں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو ویسے فوٹو میں آ گئے، یہ بھی ہمارے عمران خان نے بنایا. ویسے ایک بار میں نے کسی پی ٹی آئی رہنما کو سنا تھا، یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بانی پی ٹی آئی تھے. ہاں دیکھ مطلب وہ مطلب ابھی ان کی ساری آپ کی بات کا جواب میں نے، میرا خیال ہے، اس ایک بات میں دے دیا ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میری آنیاں جانیاں دیکھو، تو بس آپ آنیاں جانیاں دیکھیں. کبھی لاہور، کبھی پشاور. ہم لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں، رل رہے ہیں. یہاں پہ نہ آٹا ہے. آج آٹے کی قیمت یہاں پہ 3000 سے اباب ہو گئی، کئی جگہوں پہ 4000 روپے تک کا بھی تروڑا چلا گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں کی جو گندم کی ذخیرہ ہے، پچھلے 2-3 سال سے انہوں نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، تالے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ جو انہوں نے گندم خریدی تھی وہ گندم یا تو چوری ہو گئی ہے یا بیچ میں ہے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر انویسٹیگیٹو رپورٹ بننی چاہیے باقاعدہ. وہ جو سر مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ گندم جو کم ہو رہی ہے، سندھ میں ایسے چوہے اکثر پائے جاتے رہے ہیں مختلف ادوار میں کہ جو گندم بڑے شوق سے کھاتے تھے.
مختلف وزراء اس حوالے سے اپنے نادر شاہی انکشافات بھی کرتے رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ گندم کا اثر ہے یا قادر خان مندوخیل صاحب کی صحبت کا اثر ہے, وہ بھی مسکرا رہے ہیں. یہ سوال سیدھا لیکن ان کے حضور جا رہا ہے. اس بات پہ رہا ہوں کہ آئین کا باقاعدہ آرٹیکل موجود ہے کہ آپ کوئی بھی جو خوردنوش یا گندم یا دوسری چیز پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے دوسرے کی. پنجاب حکومت نے لٹرلی پابندی لگائے, اور یہ میں بابر نواز صاحب کے نالج میں ڈالوں. ان کا ایک وزیر زراعت میرے ساتھ ایک شو میں تھا, اس نے کہا کہ ہم نے دکانداروں کو منع کیے کہ آپ پختونخوا بلوچستان گندم آٹا نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمارا اپنا پورا نہیں ہو رہا ہے یہ سیلاب کے دنوں میں. تو آپ مجھے بتا دو کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے آٹے اور گندم میں پابندی لگا, آپ کا وزیر زراعت میں بتاؤں میرے ساتھ شو میں بیٹھے ہوئے بات کرے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سر اس کا جواب لے لیں گے, لیکن پہلے وہ سوال کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی اور سندھ کے دورے پہ آ رہے ہیں. بالکل پہلے اس پہ آ جائیے. دیکھیں ہم ان کی دورے کو ویلکم کرتے, بھلے وہ سرکاری دورہ آ جائے پی ٹی آئی کا بھلے نہ ہو کیونکہ گور خان اس کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. ہم ان کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائیں گے سندھ کی مہمان نوازی کے طور پہ. لیکن ان کی ترجمان نے میرے ساتھ ابھی آپ کے شو سے پہلے ایک شو میں کہا ہے کہ وہ جو ہے نا مزاحمت کا جو ہے نا وہ چیمپئن ہے. تو مزاحمت کا چیمپئن تو میں دہشت گرد نہیں کہوں گا, انتشاری تو کہہ سکتا ہوں, اس کو بدماش تو کہہ سکتا ہوں. یعنی مزاحمت کا چیمپئن کا لفظ آپ کسی کو دو گے تو وہ تو پھر وہی القلادم تنظیموں کی لشکر کشی اور وہ ساری چیز. دیکھیں آپ آئیں گے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, اور آپ اگر کسی ہوٹل میں گھسیں گے, سندھ اسمبلی میں گھسیں گے اور بنس روڈ کے فوڈ اسٹریٹ میں گھسیں گے, تو وہاں ہم لوگوں کی جان و مال ہے وہ آپ کے رہ مکرم پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی پیڈ آپ کی یوٹیوبر ہے وہ ساتھ آئیں گے اور لوگ فیملی کھانا کھا رہے ہیں ان کو آپ وہ خراب کی نہیں. آئیے ضرور ہمارا مہمان ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس شہر میں دوبارہ یہ کہوں گا, شاید پہلے بھی کیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے پشتونوں کا, جو 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون اس شہر میں رہتے. پشاور میں, کابل میں, کندھار میں, لاہور میں, اسلام آباد میں کہیں نہیں رہتے, کوئٹہ میں نہیں رہتے, یہ کراچی میں رہتے. تو یہ ہم سب کا شہر ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کو ویلکم کریں گے, سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائیں گے, لیکن وہ انتشار کریں گے تو قانون آؤ لیکن خوشبو لگا کے نہیں قانون حرکت میں آئے گا اگر وہ انتشاری ٹولہ. سر بابر صاحب, یہ جو ایک انتہائی خوفناک قسم کا انکشاف فرمایا تھا آپ کے وزیر زراعت کے حوالے سے قادر خان مندوخیل صاحب نے, اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. برادر میں نے آپ کو کہا کہ ابھی آج کی ڈیٹ میں ہمارے 4 ڈیپو جو ہے تو وہ منظور ہوئے ہیں ہری پور کے لیے. انشاءاللہ اگلے ویک سے ان پہ کام شروع ہو جائے گا. یہاں پہ 15 ٹن پر ڈے ایک ڈیپو کو دینے جا رہے ہیں. چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی آئین میں اور ان چیزوں میں لکھا ہے کہ پہلے اپنے صوبے کے حالات کو دیکھیں. ہمارے صوبے میں گندم آلریڈی موجود ہے, ہمارے پاس گوداموں میں پڑی ہوئی ہے, کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہے. 3 سال سے انہوں نے ان کو تالے لگائے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ باہر لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے, یا وہ چوری شدہ جو کاغذوں میں تو ہے شاید موقع پہ موجود نہیں ہے, جیسے کہ ان کے بکسوں میں باہر کاغذوں میں لکھا ہوا ہے لیکن بکسے ہمیشہ 18 سے 24 تک ان کے خالی تھے. یہ سیم اس طرح کی جا رہی ہے. میں تو ان کی گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسی گورننس ہے یہاں پہ کہ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں, کبھی وہ لاہور پھر رہے ہیں, کبھی کراچی جا رہے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ان کی وہ سینیٹر جو ہیں بیٹھی اس پہ کہہ رہی تھی, وہ سیول وار کی باتیں کر رہے ہیں, اس ملک میں انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں, انتشار کی باتیں ہو رہی ہیں. لاہور میں گئے ہیں, کوئی انہوں نے لسٹ نہیں دی کہ میرے ساتھ کتنے ایم پی ایز آئیں گے, کون کون آئے گا, پتہ نہیں کون کون لوگ چلے گئے. یہ اب سندھ کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ جو کچھ کریں گے اللہ معاف کرے. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے ہم نے پاکستان, یہ 4 جو بھائی ہیں صوبے اور اس کے اوپر پاکستان ایک ہے, ہمیں ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ ہم کہیں کہ ہم پٹھان کا نعرہ لگائیں گے, وہاں پہ سندھی کا نعرہ, کوئی سندھی نہیں, کوئی پٹھان نہیں, سب پاکستانی. تو میرے لیکن آپ کے بابر نواز صاحب, آپ کے پنجاب کے ترجمان نے بھی پٹھانوں کے بارے میں بڑی غلیظ گفتگو کی, آپ مذمت کریں گے اس کے اوپر؟ میں ایسا پٹھان کوئی میرے پہ بات کرے گا, ظاہری بات ہے وہ میری قومیت پہ تو کوئی, میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قومیت پہ کرے, چاہے وہ میری جماعت سے کیوں نہیں. ہم لوگ تو عزت کی بات کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, عزت لیتے ہیں. درست ہے, درست ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ ایک دوسرے صوبے میں جا رہے ہو, آپ ان کے مہمان بن کے جا رہے ہو, تو جا کے ان کے بچوں کو مارنا چھوڑو, ان کو گالی گلوچ. غلط ہے. پنجاب میں بھی جایا تھا, اس وقت میں نے کہا کہ اسمبلی میں گھسنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا انتخاب دیکھیں, بڑا خوبصورت انتخاب کیے, مطلب انتشاری خوبصورت,
کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جی ٹی روڈ پہ جائیں گے اگر نہیں روکا تو خبر کیسے بنیں گے، اگر ہم مال روڈ پہ جائیں گے اگر نہیں روکا تو خبر کیسے رہیں گے۔ انہوں نے فوڈ سٹریٹ اور پنجاب اسمبلی میں 2 بجے تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوگا، تو آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ اسمبلی کے اندر میٹنگ، وزیر اعلیٰ کسی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اس کا MP تو نہیں ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ پھر اس طرح کراچی میں 9 تاریخ کا پلان کریں گے اور اسی طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ بھول ہے کہ اس طرح ہم فریم نہیں دیں گے۔ ہاں آئیں گے، اپنی جو سیکریٹریٹ ہے PTI کا وہاں جائے، اپنا پروگرام کر لے، میٹنگ کر لے، اپنے MPA سے کر لے، جو 7-8 MPA اس کے اسی میٹنگ کر لے، ضرور کر لے۔ تو لیکن آپ اگر انتشار پہ لائیں گے، آپ اگر فوڈ سٹریٹ میں گھسیں گے، آپ اگر کسی ہوٹل میں گھسیں گے، آپ اگر کسی کے گھر میں گھسیں گے، اس کی اجازت تو قانون نہیں دے گے اس کو۔ اور یہ ڈیفینیٹ ہے آپ کے خیال میں پیپلز میں پارٹی؟ خود آیا تھا، میں خود مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آیا تھا جب ہم وہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ آئے تھے، ہمیں بڑے پیار سے ویلکم کیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے بلاول بھٹو ہر ٹیبل پہ جا کے ہر ایک سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کھانا کھایا کیسا رہا یہاں کا وزٹ۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑی عزت دی، لیکن وہ عزت داروں کو عزت ملی کیونکہ ہم نے بھی ان کو عزت دی، ہم ان کے گھر میں گئے، ہمیں اجرک پہنائی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر، آپ محلے میں بھی اگر جائیں گے، کسی کو جا کے باہر سے اس کے دروازے کو لاتے ماریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آگے سے ریئیکٹ کرے گا، لیکن وہی اگر کسی کا آرام سے دروازہ کھٹکھٹا کے پیار سے جا کے اگلے کے گھر بیٹھیں گے، اگلا چائے بھی پلائے گا، اگلا آپ کی عزت بھی کرے گا، جاتے ہوئے آپ کو تحفے تحائف بھی دے کے بھیجے گا۔ درست ہے سر، ون لائنر آپ سے سننا چاہوں گا، کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو یہی ہوگا۔ بابر نواز صاحب، ون لائنر آپ سے سننا چاہوں گا، حضور والا گویا آزادی صحافت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میڈیا آزاد ہے اسی طرح جس طرح تقریباً ہر دور میں آزاد رہتا ہے، یہ آپ کا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ شاید اس دفعہ اس دور میں ذرا زیادہ آزاد ہے بنسبت اس کے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جب اتنی بڑی جنگ جو آپ نے جیتی اس کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، مطلب کہ ادھر دوسری سائڈ پہ انڈیا کے چینل سے وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیسے چل رہے تھے، وہ کتنے کنٹرول تھے، اور آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا، اور الحمدللہ ہمارے چینلز نے بھی بڑے اچھا مظاہرہ کیا اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں تو ہمیشہ سے پیور پاکستانی والی بات کروں گا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں ہم نون، PTI، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت۔ ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے سر۔ جی قادر خان مندوخیل صاحب، سر کلوزنگ ریمارکس۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا میڈیا کے اندر بھی شرارتی لوگ موجود ہیں جو پیسوں کی خاطر بہت کچھ کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ جنگ میں پاکستان کی میڈیا نے بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ذمہ دارانہ اس صورت میں نہیں کہ وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، یقیناً ان کا ملک ہے، تعریف کرنی چاہیے، مگر کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ جس طرح ہندوستان کی میڈیا او جی لاہور کے پورٹ پہ قبضہ ہو گیا، او جی پشاور سارا ختم ہو گیا، وہ فلاں ختم ہو گیا، تو اس طرح جھوٹ بول کے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ننگا کر دیے۔ اس حوالے سے اگر پاکستانی چینل آپ نے دیکھے ہوں گے، یقیناً آپ کے چینل نے بھی کیا ہوگا، تو انہوں نے جو ایک پورا کلیئر پکچر دیا، اور ہم کہتے تھے کہ ہم نے 7-8 جہاز گرا دیے، پورے دنیا میں کوئی نہیں مان رہا تھا ہندوستان، جب ٹرمپ نے کہہ دیے، بلکہ ٹرمپ تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہی کرتا ہے، گریٹ فیلڈ مارشل اور 8 جہاز گرا دیے گئے۔ یہ مودی کی جو بے عزتی ہو رہی ہے سر، وہ دنیا میں جاتا نہیں ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا نا ہندوستان سے باہر کدھر نکلا ہوا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے مودی کا؟ اور آج کوئی اس جنگ کے بعد نہیں کیا بات۔ آج میں پڑھ رہا تھا کوئی AI کا کیا وہ چیٹ GPT نے اس کو جو ہے وہ احمق، پاگل، اجڑ، جاہل، گنوار کچھ کہہ دیا ہے۔ نہیں وہ قصاب تو ہے نا، قصاب تو ہے، لیکن یہ چیٹ GPT تو سنا ہے بہت کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی فلانا فلانا ہے، میں تو اتنا اویئر نہیں ان سب چیزوں سے، لیکن یہ بات تو میں جب بسوں میں سفر کرتا تھا تب میں نے نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے کہنی شروع کر دی تھی کہ جاہل ہے، پاگل ہے، گجرات کا قصاب ہے، چائے فروش ہے۔ یہ اتنی دیر میں چیٹ GPT کو پتہ چلا؟ آپ کے خیال میں یہاں عارفین صاحب نہیں جیت گئے؟ بالکل آپ جیت گئے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ کا کمال ہے نا، وہ جو روز صبح جو ہے نا 8 جہاز گنواتے ہیں نا، تو وہ ان کے تو منہ جو ہے نا کالا ہو گیا پورے دنیا کے سامنے کہ یار پاکستان نہیں کہہ رہے، امریکہ کہہ رہے کہ 8 جہاز گرا دیے۔ کس گرا دیا؟ ہمارا تو ایک ڈرون بھی نہیں گرا ہے، ان کے تو سارے جہاز گرا دیے ہم نے۔ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تاریخی کامیابی ہے 2025 میں پاکستان کی، کہ جہاں ہم نے اپنے آپ سے 10 گنا زیادہ ملک کو شکست دی ہے، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ یا مکہ مکرمہ کا دفاع پاکستان کی افواج کریں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے، اور پورے 57 اسلامی ممالک ہم سمیت وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ چھٹا بیڑا آئے گا، چھٹا بیڑا آئے گا، چھٹا بیڑا آتے تھے، ہماری بیڑا غرق ہو گیا، وہ امریکہ نے ساتھ نہیں دیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر بلاول بھٹو صاحب کی تعریف نہ کرے
ہے کیونکہ ایز اے وزیر خارجہ، ایز اے وزیر دفاع، ایز اے وزیر اطلاعات انہیں پورے دنیا میں پرچار کیے اور ہندوستان کا چہرہ. شہباز شریف کی ایز این پی ایم میں نے یہاں بیٹھ کر کے مدد کی، تعریف کی. جو ہے تعریف وہ ہے، جب تنقید کرتے ہیں تو بھی تعریف کرنے میں کیا موت ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. سال کا آغاز دیکھ لیجئے کیسا دھواں دھار ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.